سبق نمبر 171 سورہ یونس کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 تا 20۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَلَوْ اور اگر يُعَجِّلُ اللَّهُ جلد پہنچا دے اللہ للناسی لوگوں کے لیے الشر برائی استعجالہم جلد مانگتے ہیں وہ بالخیری بھلائی لقضیہ تو پوری ہو چکی ہوتی الیہم ان کی طرف اجلہم اجل ان کی فنظر سو ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو لا یرجون نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم اپنی سرکشیوں میں یعمہون وہ بھٹکتے رہیں۔ پوری آیت۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلد پہنچا دے جیسے وہ بھلائی جلد مانگتے ہیں تو ان کی اجل آ چکی ہوتی، سو ہم انہیں چھوڑے رکھتے ہیں جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَإِذَا اور جب مسل انسان پہنچتی ہے انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا پکارتا ہے وہ ہمیں لجنبہ پہلو پر لیٹے او قاعدن یا بیٹھے او قائما یا کھڑے فلما پھر جب کشفنا دور کر دیتے ہیں ہم عنہ اس سے ضرہ تکلیف اس کی مرہ چل پڑا کأن گویا کہ لم یدعونا نہ پکارا تھا اس نے ہمیں الی ضر تکلیف کے وقت مسہ جو پہنچی اسے کذالک اسی طرح زینا خوشنما بن گئے للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے ما وہ جو کانو تھے وہ یعملون کرتے۔ پوری آیت۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو وہ کام خوشنما لگے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے القرون امتیں من قبلکم تم سے پہلے لما جب بھی ظلموا ظلم کیا انہوں نے وجاءتہم اور آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ وما کانوا اور نہ تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لاتے کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں القوم المجرمین جرم کرنے والی قوم کو۔ پوری آیت۔ اور یقیناً ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، حالانکہ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے۔ مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ ثم پھر
جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں خلائف جانشین فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظر تاکہ دیکھیں ہم کیف کیسے تعملون تم عمل کرتے ہو۔ پوری آیت۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں نائب بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح کے کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ جو لا یرجون نہیں توقع رکھتے لقاءنا ہم سے ملنے کی ائتی لے آئیں آپ بقرآن غیر ھذا قرآن علاوہ اس کے او بدلہ یا بدل دیں اسے قل آپ کہہ دیں ما یکون نہ ہوگا لی میرے لیے ان ابدلہ کہ بدل دوں میں اسے من تلقاء نفسی اپنی طرف سے ان اتبع نہیں پیروی کرتا میں الا مگر ما اس کی جو یوحا وحی کی جائے الیہ میری طرف انی بے شک میں اخاف ڈرتا ہوں ان اگر عصیت نافرمانی کروں میں ربی اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن والے عذاب سے۔ پوری آیت۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں ہم سے ملنے کی توقع نہیں وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے ہی بدل دو۔ آپ کہہ دیں میرا کام نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل لوں، میں تو صرف اسی کے تابع ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ قل آپ کہہ دیں لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما تلوتہ نہ تلاوت کرتا میں اس کی علیکم تم پر ولا ادراکم اور نہ خبر دیتا وہ تمہیں بھی اس کی فقد یقیناً لبثت گزاری ہے میں نے فیکم عمرن تم میں ایک عمر من قبل ہی اس سے پہلے افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ چاہتا تو اسے میں تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ فمن پھر کون ہے اظلم بڑا ظالم ممن اس سے جو افطرا بہتان باندھے علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹا او یا کذب جھٹلائے وہ بآیاتہ اس کی آیتوں کو انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں فلاح پاتے المجرمون مجرم لوگ۔ پوری آیت۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک یہ مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ
قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وَيَعْبُدُونَ اور پوجتے ہیں وہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما اسے جو لا یضرہم نہ نقصان پہنچا سکے انہیں ولا ینفعہم اور نہ نفع دے سکے انہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وہ ہؤلاء یہ سب شفعاؤنا ہمارے سفارشی ہیں عند اللہ اللہ کے پاس قل آپ کہہ دیں اتنبئون اللہ کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو بما اس کی جسے لا یعلم نہیں جانتا وہ فی السماواتی آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں سبحانہ پاک ہے وہ وتعالی اور بالا تر ہے عما اس سے جو یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں وہ پوری آیت وہ اللہ کے سوا اسے پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ انہیں نفع دے سکے اور کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ سب ہمارے سفارشی ہیں آپ کہہ دیں کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جسے وہ آسمانوں اور زمین میں جانتا ہی نہیں وہ پاک ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَا كَانَ اور نہ تھے النَّاسُ لوگ الا مگر امتاً واحدتاً امت ایک ہی فاختلفوا پھر اختلاف کیا انہوں نے ولولا اور اگر نہ کلمت بات سبقت پہلے سے طے ہوتی من ربی کا تیرے رب کی طرف سے لقضیہ تو فیصلہ ہو جاتا بینہم ان کے درمیان فیما اس میں جو فیہ اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے پوری آیت اور لوگ تو ایک ہی امت تھے پھر انہوں نے اختلاف کیا اور اگر تیرے پروردگار کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ان کے درمیان ان کا فیصلہ کر دیا جاتا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں وہ لولا کیوں نہیں انزلہ نازل ہوئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے فقل سو آپ کہہ دیں انما بات صرف یہ ہے الغیب للہ غیب اللہ کو ہے فانتظروا انتظار کرو تم انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں سے ہوں پوری آیت اور وہ کہتے ہیں اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی سو آپ کہہ دیں غیب صرف اللہ کو ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں درج 10 آیات کی تشریح آیت نمبر 1 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ سے فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تک فرمایا اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلد پہنچا دے جیسے وہ بھلائی جلد مانگتے ہیں تو ان کی اجل آ چکی ہوتی سو ہم انہیں چھوڑے رکھتے ہیں جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں یعنی جو اللہ سے ملاقات کی توقع ہی نہیں رکھتے بقول مفسرین اس سے مراد وہ کافر ہیں جن کا قول قرآن میں مذکور ہے کہ اگر حضور سچے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے جیسے نظر ابن حارث وغیرہ بحوالہ تفسیر مظہری بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ جو لوگ عموماً غصے کے وقت اپنے اہل و عیال کو بددعا دے بیٹھتے ہیں کہ تم پر اللہ کی مار یا خدا کی لعنت وغیرہ وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہیں
اگر اللہ بددعائیہ جملے جلد قبول کرنے لگے تو کوئی زندہ نہ بچے، جیسے دعائیہ جملوں کی قبولیت میں لوگ جلدی مچاتے ہیں۔ آیت میں برائی جلد پہنچانے کا ذکر ہے، طلب کرنے کا نہیں، جبکہ بھلائی جلد طلب کرنے کا ذکر ہے، پہنچانے کا نہیں۔ معلوم ہوا دعا کبھی تو فوری قبول ہو جاتی ہے اور کبھی کسی مصلحت کے تحت مؤخر یا معطل بھی ہو جاتی ہے، اور یہ اس آیت کے منافی نہیں۔ لیکن بددعا فوری قبول نہیں ہوتی تاکہ رجوع کرنے والے رجوع کر لیں۔ بہرحال بددعائیہ جملوں سے بچنا ہی چاہیے۔ بحوالہ ابن کثیر مسند بزار کی حدیث میں ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے اور اپنے مال و عیال کے لیے بددعا نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی موافقت کر جائے اور تم برباد ہو جاؤ، بعد میں پچھتانا پڑے۔ آیت نمبر 12، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا سے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تک فرمایا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کو وہ کام خوشنما لگے جو وہ کرتے تھے، یعنی ایک طرف ڈٹائی سے عذاب طلب کرنا یا غصے میں آ کر جان و مال اور عیال کے لیے برے بول زبان سے نکال بیٹھنا، اور دوسری طرف ذرا سی مصیبت پہنچنے پر اتنا گھبرا جانا کہ کسی پل بھی سکون نہ لینا، یہ انسان کی کل اوقات ہے۔ پھر جب تک مصیبت قائم رہتی ہے تمام آستانے چھوڑ چھاڑ کر مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور نجات مانگتے رہنا۔ جیسے ہی کرم ہو جائے تو اللہ کو ایسے بھول جانا جیسے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنے کاموں کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کاموں کی مشغولیت خواہ انہیں خدا کا باغی اور نافرمان بنا دے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے نزدیک خدا تعالیٰ سے مستقل تعلق بنانے کی کوئی اہمیت نہیں، یہی حد سے تجاوز ہے۔ آیت نمبر 13، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ سے كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ تک فرمایا، اور یقیناً ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے جب انہوں نے ظلم اختیار کیا، حالانکہ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے۔ مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کے طلب کرنے پر جلدی عذاب نہ بھی آئے یا پھر مصیبت آ کر ٹل بھی جائے تو خود کو وہ بے گناہ نہ سمجھیں، جرائم تو ان کے سابقہ امتوں جیسے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی طرح ان امتوں کو بھی پیغمبروں نے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ظلم یعنی کفر و شرک سے باز نہ آئے۔ اللہ کے علم ازلی میں وہ ایمان لانے والے نہ تھے، یا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایمان لانے کی توفیق سلب کروا بیٹھے تھے، اس لیے ہلاک کر دیے گئے ہیں تو یہ بھی عذاب کے مستحق، مگر اللہ اپنے محبوب کی وجہ سے یا محبوب کی دعا کی برکت سے اجتماعی عذاب نازل نہیں کر رہا۔ اللہ کو ان کی نسل یا ان کے ساتھیوں کا مسلمان ہونا منظور نہ ہوتا تو انہیں بھی وہی سزا ملتی جو مجرم لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اب ان کے لیے آخرت کا عذاب یقینی ہے، لیکن دنیا میں جزوی طور پر عذاب پھر بھی آ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 14، ثم جعلناکم خلائف سے لننظر کیف تعملون تک فرمایا، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں نائب بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح کے کام کرتے ہو۔ یعنی جو امتیں سابقہ ادوار میں ہلاک ہوئیں ان کی جگہ دوسروں کو آباد کرنا اس لیے نہیں کہ وہ نالائق تھے اور یہ لائق ہیں، بلکہ جس طرح پہلے والوں کو آزمایا گیا اسی طرح بعد والوں کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ان کے نقش قدم پر ہوں گے تو لا محالہ ان جیسا سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سے إِنِّي عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ تک فرمایا،
اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں ہم سے ملنے کی توقع نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے ہی بدل دو۔ آپ کہہ دیں میرا کام نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل لوں، میں تو صرف اسی کے تابع ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی آیتیں سننے سے خود ساختہ عقیدوں پر جوں ہی زد پڑتی ہے تو جنہیں عذاب کا ڈر ہے نہ ثواب کی امید، یا جو حشر کے منکر ہیں یعنی مشرکین مکہ یا دیگر، جنجلا کر پیغمبر کو کہتے ہیں ایسا قرآن لاؤ جس میں ہمارے معبودوں کی نفی نہ کی گئی ہو، یا ہمارے مطالبے پر اسی قرآن میں خود سے کانٹ چھانٹ کر کے جو کچھ ہمارے باپ دادا کہتے اور کرتے آئے ہیں اس کے موافق کر دو۔ ان کے خیال میں یہ قرآن پیغمبر کی اپنی تصنیف ہے۔ اس کا جواب یہ دلوایا گیا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں رد و بدل کرنا مجھ پیغمبر کے بس کی بات نہیں۔ وحی کا اتباع مجھ پیغمبر پر بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی دوسرے پر۔ دین میں کمی بیشی جب معصوم پیغمبر نہیں کر سکتے تو پھر کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ قرآن میں جو ناسخ و منسوخ کا سلسلہ ہے وہ بھی پیغمبر کی بجائے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں ذرا بھی خدا کی نافرمانی ہو گئی تو قیامت کے دن کے عذاب سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ بقول مفسرین پیغمبر کی طرف سے جواب میں یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں۔ آیت نمبر 16 قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ سے افلا تعقلون تک فرمایا آپ کہہ دیں اگر اللہ چاہتا تو اسے میں تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس کی خبر دیتا۔ میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یعنی بتا دیا جائے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی بڑی دلیل یہ ہے کہ 40 سال تک وحی نازل نہ ہونے پر کسی محلے دار نے پیغمبر کی زبان سے ایسا فصیح و بلیغ کلام کبھی نہیں سنا جس کی مثال ساری دنیا لانے سے قاصر ہے۔ پیغمبر نے کسی سے تعلیم بھی نہیں لی اور نہ ہی عمر کے اس حصے میں پیغمبر نے کوئی بات خدا کی طرف منسوب کی۔ اگر خدا چاہتا تو نہ اپنا کلام بھیجتا اور نہ ہی پیغمبر وہ کلام لوگوں کے سامنے پڑھتے، اور خدا پیغمبر کے ذریعے خبر تک نہ دیتا۔ کیا دنیا پھر بھی نہیں سمجھے گی؟ بقول مفسرین اس جملے میں خدا نے یہاں کلام کے من جانب اللہ ہونے اور حضرت محمد کے رسول اللہ ہونے کو دلیل کے ساتھ زوردار طریقے سے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 17 فمن اظلم سے انہ لا یفلح المجرمون تک فرمایا پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک یہ مجرم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی ایک وہ جو اپنے ذاتی کلام کو یا رسموں اور طور طریقوں کو اللہ کی طرف منسوب کرے، دوسرا وہ جو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یا اس کی وضاحتوں کا انکار کر دے، اس میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اور سچے نبی کا منکر دونوں ہی آ گئے۔ یہ دونوں ہی سب سے بڑے ظالم ہیں، ایسے مجرم کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سے سبحانہ وتعالی عما یشرکون تک فرمایا وہ اللہ کے سوا اسے پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی انہیں نفع دے سکے، اور کہتے ہیں اللہ کے ہاں یہ سب ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جسے وہ آسمانوں اور زمین میں جانتا ہی نہیں؟ وہ پاک ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بلند ہے۔ یعنی قرآن کے انکار اور پیغمبر کی مخالفت کا اصل سبب لوگوں کا خود ساختہ عقیدے کے تحت غیر اللہ کی پوجا و پرستش کرنا ہے۔ غیر اللہ میں بت بھی آ گئے اور بزرگ یا ان کے مجسمے، مورتیاں اور مقبرے وغیرہ اور دیگر کئی چیزیں بھی آ گئیں جو اللہ کی طرح اپنی پوجا نہ کرنے والوں کو عذاب اور کرنے والوں کو ثواب نہیں دے سکتے۔ پوچھو تو کہتے ہیں اصل خدا تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ سب اس کے دربار میں ہمارے سفارشی ہیں۔ سفارشی اس معنی میں کہ اللہ سے یہ ہمارے کام نکلوا دیتے ہیں، اور اگر کوئی دوسری زندگی ہوئی بھی تو یہ ہماری بخشش کروا دیں گے۔
نیز خدا کے عطا کردہ اختیار سے چھوٹے موٹے کام تو یہ خود ہی کرا لیتے ہیں، اس لیے انہیں راضی رکھنا ضروری ہے۔ نصارہ کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ ہے۔ اس کا جواب یہ دلوایا گیا کہ کیا تم اللہ کے وہ شریک بتا رہے ہو جسے وہ آسمانوں اور زمین میں جانتا ہی نہیں؟ گویا کائنات میں اس کے شریکوں کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ اب خدا کے کسی شریک کا وجود کہاں سے کوئی لا سکتا ہے؟ خدا تو لوگوں کے شرک اور شریکوں سے پاک و بلند ہے۔ آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ سے لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تک فرمایا، اور لوگ تو ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ان کے درمیان ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے سبب تمام لوگ ایک مدت تک توحید کے عقیدے پر ایک ہی جماعت بن کر قائم رہے۔ رفتہ رفتہ شرک شروع ہوا۔ بقول تفسیر مظہری، طوفان نوح کے بعد یا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی وحدت و ہدایت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے، عقیدہ توحید فطری عقیدہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس پر گواہ ہے، جبکہ شرک غیر فطری، غیر مقبول عقیدہ ہے اور شیطان اور اس کے کارندوں کی اختراع ہے۔ پروردگار کے ہاں اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہوتی کہ نیک و بد کا تعین قیامت سے پہلے نہ ہوگا، یا حق کے ساتھ باطل کو بھی دنیا میں باقی رکھا جائے گا، تو جملہ اختلافی امور کا فیصلہ دنیا میں کر دیا جاتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے، پہلے سے طے شدہ بات اللہ کے غضب پر اللہ کے رحم کی سبقت ہے۔ مطلب ہوگا اگر دنیا میں سب کے ساتھ خدا کا رحم و کرم طے نہ ہوتا تو باطل پرست اور مشرک زندہ نہ رہتے۔ آیت نمبر 20، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ سے انی مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ تک فرمایا، اور وہ کہتے ہیں اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ سو آپ کہہ دیں غیب صرف اللہ کو ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی فرمائشی نشانیاں مانگنے والے مشرکین مکہ کو کہہ دیا جائے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ پہلے سے موجود نشانیوں کے ہوتے ہوئے مزید کسی نشانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کون سی نشانی کب ظاہر کرنی ہے؟ جبکہ فرمائش کرنے والے نشانی ملنے پر ایمان لاتے بھی ہیں کہ نہیں؟ ان تمام باتوں کا تعلق علم غیب سے ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ نشانی مانگنے والے نشانی کا انتظار کرتے رہیں، پیغمبر بھی منتظر رہیں گے کہ اللہ ان کی اکثر فرمائشوں میں سے کون سی فرمائش پوری کرتے ہیں۔ بعض نے کہا حجت بازی کے انجام کا انتظار کریں، یا پھر موجود 20 نشانیوں کو فراموش کرنے کی سزا کا انتظار کریں، نیز اسلام کے غالب ہونے کا انتظار کریں۔ پیغمبر علیہ السلام بھی کفر کے مغلوب ہونے کا انتظار کریں گے۔